بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یاد رکھو کہ سب سے بڑا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں مادر حسنین کا ہے۔ میں بار بار ہر مجلس میں یہ بات بول رہا ہوں کہ تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے، ڈیسٹینی بدلنے کے لیے اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں۔ سارے علماء، سارے ذاکرین، سارے مجتہدین، سارے مرجع جانتے ہیں، سب کا یہ کہنا کہ مرکز جو ہے اسلام کا وہ بی بی زہرا، مظلوم بی بی زہرا ہے، کہ آپ کی زندگی، آپ کی لائف ہم سب کے لیے ایک درس تھی۔ اللہ کا یہ اعلان کہ ہم نے میرے حبیب آپ کو کوثر عطا کیا اور اس طرح عطا کیا۔ کوثر کے معنی کثیر اولاد کا ہونا، کسی ام المومنین کے بطن سے نہیں ہوئی بلکہ شہزادی کونین سے، اور سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر مولا حسن دنیا میں آئے 15 رمضان کو مدینہ منورہ میں۔ وہاں سے یہ اولاد بی بی زہرا چلی۔ اور عجیب بات یہ کہ اللہ نے فطرت کو بدلا، نیچر کو بدلا، کہ نسل رسول، جنریشن آف اور پروفٹ کسی ام المومنین کے وطن سے نہیں چلی، لڑکے سے نہیں چلی۔ پھر بول رہا لڑکے سے، عام ساری امت کی جو نسل چلتی ہے وہ لڑکے سے چلتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی نسل بیٹی سے چلی۔ مقام بی بی زہرا دی، کوئی بتا ہی نہیں سکتا مقام بی بی زہرا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ شہزادی کونین کا مقام کیا ہے۔ اللہ جانے یا معصومین جانے، ان کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ مقام بی بی زہرا کیا ہے۔ اتنا اللہ کی بارگاہ میں اتنا قریب ہے شہزادی کونین کہ نور فاطمہ کو، نور بی بی زہرا، مظلوم بی بی زہرا کو اللہ نے حجابات میں رکھا تھا، پردوں میں رکھا تھا، اور معراج پہ جب اللہ کا رسول گیا تو خاص طور پہ سرکار کو اوپر بلا کر 2 چیزوں کا حکم دیا۔ ایک چیز کا حکم دیا، ایک چیز عطا کی۔ حکم ولایت امیر المومنین کا دیا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور نور شہزادی کونین عطا کیا۔ آپ سوچو کہ کتنا مقام ہے شہزادی کا اللہ کی نگاہ میں۔ کئی روایتیں ہیں لیکن میں سب کو چھوڑ رہا، سیرت بی بی زہرا پہ آ رہا کہ بی بی زہرا کے اوپر جو مصیبت آئی، جو ظلم ہوا، وہ کیوں ہوا؟ کیا اللہ کے رسول کی شہادت کے صرف 3 دن کے اندر، جسٹ 3 days کے اندر، اسلام ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ گیا کہ جس دروازے پہ، میں تھوڑی سی ہسٹری بتا رہا آپ کو، تھوڑے کہ اس وقت وہ 75 دن میں بی بی گئیں کیسے شہادت ہو گئی، صرف 18 سال کا سن۔ مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ رسول کی ایک لوتی بیٹی ہے، اونلی ڈاٹر آف پروفٹ، اونلی ڈاٹر آف پروفٹ، اس کے اوپر ایسا ظلم کر دیا کہ آج تک بی بی کا گریو کا، کل میں نے بتایا کہ قبر کا نشان نہیں ہے کہ کہاں پر ہے، ریل قبر کہاں ہے بی بی کی۔ 3 جگہ، جیسے کل میں نے بتایا کہ 3 جگہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی۔ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا؟ آج ہم سب سو رہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن کے اندر یہ سارے وہ مسلمان، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کا دروازہ ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول اپنی پوری زندگی صبح نماز کو جانے سے پہلے شہزادی کے دروازے پہ جا کے سلام کرتے۔ اس شیعہ سنی ساری کتابوں میں ہے کہ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ۔ نماز پڑھ کے جب آتے تھے تو پہلے شہزادی کے دروازے پہ جا کے سلام کر رہے، اور سلام کر کے بول رہے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ۔ جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں میری بیوی کے دروازے پہ آ کے سلام کرتے تھے کہ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ۔ اور جب سفر سے واپس آتے تھے، مدینے میں داخل ہوتے تھے، تو سب سے پہلے شہزادی کونین کے دروازے پہ جا کے سلام کر کے بولتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ۔ یہ بہت عجیب سلام ہے دوستو۔ یہ سلام، یہ وہ جملے جو اللہ کے رسول کے زبان سے نکلے، تم یہ سلام روز پڑھ سکتے، روز پڑھنا۔
اپنی مصیبتوں کو دور کرنے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے، معصومین سے قریب ہونے، شہزادی کونین کی بارگاہ میں روز یہ سلام کرنا، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ. یہ وہ جملے کہ جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے، اس کو اپنی زبان پہ دہراؤ. اس کے بعد دیکھو کہ اس سلام کا تم کو اجر کیا ملتا، اس سلام سے تمہارے پرابلمز کیسے سالو ہوتے. گھر سے نکلتے وقت تم سلام کر کے نکلو، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ. تمہارے ذہن میں یہ تصور رہنا کہ میں شہزادی کونین کو اور آل رسول کو اور پورے بیوی کے بچوں کو اور مولا کو میں سلام کر رہی یا سلام کر رہا. when you leave your house in London، جب لندن سے نکلو، اپنے گھروں سے نکلو، جاب کے لیے، بزنس کے لیے، کسی کام کے لیے، کوئی مقصد کے لیے نکلو، تو روزانہ یہ شعار بنا لو. اب تم کتنی دیر ہو رہی، ہارڈلی سیکنڈ سے، فیو سیکنڈ سے تم کو یہ بولنا ہے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے بولو اور باہر نکلو. اس کے بعد دیکھو کہ اجر عظیم کیا ملتا، کتنے تمہارے پرابلم سالو ہو سکتے، کتنے تمہاری مصیبتیں سالو ہو سکتی اس سلام کے ذریعے. تو یہ سلام، اور جب گھر میں داخل ہو تو جس سے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ. یہ وہ جملے کہ جو اللہ کے رسول سے، آپ سوچو کہ جو سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے جملے، کتنی برکت ہوگی اس میں، کتنی برکت ہوگی. انسان سوچے تو ہے، نہیں سوچے تو کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بہت چھوٹی سی چیز دے رہا ہوں، پریشانیوں سے بچ جاتا کہ جب اہل بیت رسول کا سلام کرتا، اور ایسا سلام کھڑے رہ کے بولا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ. عجیب سلام ہے جس میں پورے معصومین آ جاتے اس میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا رسول جو جملے بولا وہ جملے تم بول رہے. کچھ نہیں ہے تو برکت تو ہے، کچھ نہیں ہے تو اس میں برکت تو ہے.